سر ایک اور سوال اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگ بہت زیادہ جادو کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں، تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جادو کو پلٹایا بھی جا سکتا ہے؟ جی سرفراز بھائی، یہ جادو کو پلٹانے والا سوال یہ تو ہر بندہ ہی کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اس فکر میں ہے کہ یہ اس قہر سے اور اس غضبناک حالت سے نکلیں، اور ساتھ اس کو بھی کچھ نہ کچھ مدد وہ بھی چکھے نا، نہ کہ یہ ہے کہ وہ اس کی آخرت بعد میں دیکھی جائے گی۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے آخرت بعد میں دیکھتے، پہلے اس کا دنیا میں تو کوئی اثر ہو، ظالم اپنے ظلم میں حد سے بڑھ جائے تو اس کا کوئی تو علاج دنیا میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جادو کا بھی پلٹانے کا علاج ہے، طریقہ کار ہے۔ دیکھیں سرفراز بھائی، ہم عامل لوگ بھی اسی طرح جادو کو پلٹتے رہتے ہیں۔ مثلا جتنے لوگ 70-100 آدمی جو بیٹھا ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی تو اس میں شرارتی ہوتا ہے جو جادو کو عمل کی طرف اس کا رخ کرتا ہے۔ بس اوقات یہ ہے کہ ایک دن میں 4-4 5-5 10-10 لوگوں کا جادو چل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی خاص رحمت اور مدد توفیق سے اللہ کے فضل و کرم سے جادو وہ نکلتا بھی محسوس ہوتا ہے۔ کتنے دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن رہ گیا، کسی نے دن 2 دن رہ گیا، کسی نے دن 3 دن ہو گیا، جادو چلتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان کا دائرہ کار اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تیرا دائرہ اختیار کیا ہے اور تیری قوت کا دائرہ کار کیا ہے۔ تو عامل بھی ہے، تو میری توفیق اور رحمت اور مدد کا محتاج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تو جہان کا کر سکتا اور اپنے اوپر نہیں، تیرے اوپر بھی وار ہوگا۔ جس وقت 2 جنگجو آپس میں میدان میں آتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ دوسرے کو زخم ہی نہ لگے۔ زخم لگنا یہ اس کی شکست کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس کے دائرہ کار کو بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عاملہ تو اس کو ہو نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے پلٹانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ مضبوط دیوار کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ جادو اس طرح چلتا ہے تیزی سے۔ اگر آگے والا آدمی مضبوط ہوگا نا، تو جس طرح گیند دیوار سے تیزی سے ماری جائے، اور جتنی تیزی سے ماریں گے اتنی تیزی سے واپس آئے گی۔ تو پہلا طریقہ کار یہ ہے، اور یہی سب سے بنیادی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو اور عمل کو مضبوط کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے پلٹائے بغیر ہی پلٹتا رہے گا۔ آپ نیت نہ بھی کریں گے پھر بھی پلٹے گا۔ یہ پہلی چیز ہے، اس پہ کوئی نہیں اترتا پورا۔ اس پہ اگر پورا اترنا ہم شروع ہو جائیں تو یقین کریں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو میرے دوست ہے، اللہ کہتا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کا دشمن بن جاتا ہوں۔ اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے وہ بچ جائے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں کمزوری یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کر کے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ عامل جو آدمی جادو کر رہا ہے اور حاسد آدمی جو جادو کروا رہا ہے، وہ تو آپ کے 15-20 سال پیچھے پڑا ہوا ہے، اور آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، روزے رکھیں، صدقہ خیرات کریں، اور نماز، روزہ اور مسنون اعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز سب کچھ ممکن ہے۔ کیوں نہیں؟ سب کچھ ممکن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ فرض کریں نیکی تقوی کے اس معیار پہ نہیں ہیں۔ آپ ان مسنون دعاؤں کے ذریعے عمل کرنا شروع کر دیں، جو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، اس دشمن کو اور اس کی شرارتوں کو تیرے سپرد کرتا، تو جان اور تیرا کام جانے۔ جب آپ اپنے دشمن کو اللہ کے اس طرح سپرد کر دیتے ہیں، یا اللہ یہ میرے سے ڈاڈا ہے، میرے سے طاقتور ہے، لیکن تیرے خالق مالک سے تو طاقتور نہیں ہے، تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اس کو اس تکلیم میں مبتلا کر، تو یقین کریں کہ آپ کی صرف بد دعا میں جان تھوڑی سی ہونی چاہیے، وہ بد دعا آپ کی اس کے گھر بار کیا، اس کی نسلیں چیر پھاڑ کر کے رکھ دے گی۔ اور ایک سرفراز بھائی یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ مظلوم کی دعا لازماً سنتا ہے، چاہے مظلوم گندا ترین فاسق ترین آدمی کیوں نہ ہو۔
مظلوم کی دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھے۔ عام طور پہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ نماز روزے حلال و حرام اور اس کے حلال وغیرہ سب کا پابند ہو، لیکن مظلوم کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ مظلوم کے لیے یہی کافی ہے، بس وہ زبان سے لفظ نکال لے، یا اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق مالک ہے، میں مظلوم بندہ ہوں، کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کے، اما یجیب المضطر اذا دعا۔ یہ ایک خالی جملہ اس کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے یہ اس طرح کا کام کہ بندہ جس وقت 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے بطور مظلوم دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دے، اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتا۔ اسی طرح سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر انا شانیک هو الابتر، یہ بھی پڑھیں، تسبیح کر لیں، اس سے بھی انشاءاللہ وہ پلٹے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نیت میں کوئی خاص بندہ وہ ذہن میں نہ رکھیں کہ وہ آدمی ہے۔ اور ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اوپر عادل ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کوشش بھی کرتے رہیں گے، نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے حسن ظن پہ رہنا ہے، حدیث پہ عمل رہے کہ یا اللہ جو بھی ہے سو اس کے اوپر لٹا دے، جس طرح کا میرے اوپر اگر تو میری طرز کا اس کو لٹا دے، یا یہ ہے کہ جیسے تو مناسب سمجھتا ہے، اصل لفظ یہی بولے، یا اللہ جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تو پسند کرتا ہے، اسی طرح اس کے اوپر لٹا دے۔ اس کے ساتھ ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اللہم ارینا قدرتک فی، اے اللہ جو ظالم میرے اوپر کر رہا ہے نا، اس کے اندر اپنی قدرت کے مظاہر مجھے دکھا۔ اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارینا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب۔ یہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے، بس 2 رکعت نماز روزانہ نہ چھوڑیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے بطور مظلوم اردو، عربی، انگلش، جو مرضی زبان آپ کو آتی ہے، اس زبان سے آپ اردو میں دعا کر لیں، عربی میں دعا کر لیں، انگلش میں کر لیں، یا اللہ میں مظلوم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں۔ اور ساتھ روزانہ تھوڑا بہت صدقہ کر دیں، یقین کریں کہ یہ بندے کی نسل کھا جائے گا جی یہ عمل۔ 2 رکعت نماز حاجت کے بعد دعا کرنا کوئی چھوٹا عمل ہے؟ سرفراز بھائی یہ چیزیں ہم نے تو دیکھا ہے کہ بعض دفعہ میں کسی آدمی سے پریشان اس طرح ہو جاؤں تو میں 2 سے چوتھے تیسرے دن نماز 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھوں تو تیسرے دن مجھے رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کسی کا کرتا ہی نہیں کہ بعض دفعہ یہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخت زیادہ پکڑ نہ کر۔ میرا یہ تجربہ ہے، میں چند دن کسی کے آدمی کا اس طرح کر لوں، اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پورا ذاتی طور پہ تعلق ہو آپ کا، اور آپ اس میں سچے بھی ہوں۔ میں بھی اسی طرح، یا اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں سچا ہوں، تو یہ بندہ تیرے ہوتے ہوئے مجھے تنگ کر رہا ہے، تیرے ہوتے ہوئے بتا، میں نے تیرے ساتھ میری تیرے سے دوستی ہے، یا اللہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، اور تیرے دعوے ہیں کہ میرے دوست کو کوئی بندہ ذلیل نہیں کر سکتا، اور میرے دوست کی کوئی کمر نہیں لگا سکتا، تو یا اللہ میں تیرا دوست ہوں، اگر تیری دوستی میں کوئی کمزوری ہے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ بندہ یہ تو میرے سے ڈاڈا ہو گیا ہے، یہ زیادہ قوت طاقتور تیرے سے قوت والا ہے۔ یہ چند دفعہ کرنے سے آپ پھر دیکھیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، یہ پورے علاقے ہلا دینے والے عمل ہیں۔ اسی طرح مظلوم آدمی، اس کا تو اللہ سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس نے امیر المومنین کو شکایت کر دی کہ یہ ہماری نمازیں نہیں پڑھاتے، جہاد میں نہیں جاتے، فلاں فلاں 2-4 شکایتیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو ان کو بڑا جو نا وہ محسوس ہوا کہ اس نے میرے ساتھ عزت بےزتی والا مسئلہ کر دیا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے 3 بددعائیں دی تھی کہ اللہ تیری طرف میں اپنی شکایت کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اس ظالم آدمی کی عمر کو لمبا کر دے،
نمبر 2 اس کا فقر بڑھا دے، غربت اس کے گھر میں، غربت اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے بعد دفعہ اپنی عزت ایمان سب کچھ لٹا دیتا ہے بندہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو دنیاوی معاملات میں ذلیل کر دے، تو وہ اتنی بددعا اس کو لگی کہ لمبی عمر ہو گئی، فقر فاقہ بہت زیادہ، اور اسی طرح بوڑھا ہو گیا، اس طرح اپنی آنکھیں یا اس طرح باقی وہ اٹھا کے دیکھتا تھا، اتنی لمبی عمر ہو گئی، اور لڑکیوں کے پیچھے ذلیل ہوتا تھا، اور اپنی زبان سے یہ کہتا تھا کہ لوگوں مجھے سعد بن ابی وقاص کی بددعا کھا گئی، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بددعا کھا گئی۔ تو مظلوم آدمی کو چھوٹا ہے، اس کا تو براہ راست اللہ سے تعلق ہے، اس کو کسی قسم کے وظیفے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سیدھا 2 رکعتیں روزانہ پڑھتا رہے اور لٹانے کا عمل کرتا رہے، اور سورۃ کوثر اور باقی چیزیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ اگر آپ دنیا میں اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعائیں پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نوری ونعوذ بک من شرورہم۔ دوسری یہ ہے کہ سورہ کوثر اس کی تسبیح کرنی شروع کر دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اردو عربی انگلش میں دعائیں کرنی شروع کر دیں، اور اسی طرح جو بددعا کریں گے وہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور ساتھ صدقہ خیرات اس طرح تھوڑا سا کرنا شروع کر دیں۔ یقین کریں وہ آدمی ایک تو جادو بھی پلٹے گا، اور دنیا میں اس عمل کی وجہ سے ذلیل ہو کے سامنے آئے گا سب کے سامنے۔ یہ میرا تجربہ ہے، اس سال میں نے بڑے تجربے اس طرح کے کیے ہیں کہ بندہ دیکھتے ہیں کہ جادوگر اس کا جادو کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رب جس کو اوپر ظاہر کرے اور وہ چھپ سکتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اس کے واضح 2 ٹوک اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ دلیل کرواتا ہے۔ بس یہ کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، انشاءاللہ العزیز آپ کا جادو ختم بھی ہوگا اور آپ کا جادو پلٹے گا بھی، اور آئندہ زندگی میں نہ عمل آپ کو ہاتھ لگائے گا اور نہ ہی ساتھ وہ جادو کروانے والا۔ اور اگر یہ لفظ بول دیں یا اللہ جو میرے متعلق برا سوچ رہا ہے نا اس کے دل دماغ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، جس وقت بھی آپ کے لیے برا سوچے گا نا سر درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو بھی میرے خلاف دل دماغ کو غلط استعمال کرتا ہے، یا اللہ اس کے دل دماغ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اس کا انتقام لے۔ تو آپ کے لیے غلط سوچے گا بھی نا تو فوری دوڑے گا، نہ بھی نہ اس کا چھوڑے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔